اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں شمال ایچ ٹی نیوز کے اسٹوڈیو سے سردار توقیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج رمضان کا 5واں روزہ ہے اور کل کی طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کل بھی موسم بہت اچھا ہے، بلکہ پہلے رمضان سے ہی موسم بہت اچھا جا رہا ہے اور آج 5واں رمضان ہے اور اس میں موسم بہت اچھا جا رہا ہے اور سب لوگوں کے جو روزے ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے گزر رہے ہیں۔ حسب معمول میرے ساتھ مولانا سعید اللہ صاحب بیٹھے ہیں۔ سر شکریہ آپ کا کہ آج پھر ہمارے یہاں پروگرام میں اس پروگرام میں ناظرین ہم جو چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہوتے ہیں نماز کے اور روزمرہ کی زندگی کے ان کو ڈسکس کرتے ہیں، اور مولانا صاحب سے میں پوچھتا رہتا ہوں کہ بھائی تاکہ عام آدمی جس کے نالج میں یہ چیز پہلے سے نہیں تھی اس کے نالج میں بھی یہ چیز آ جائے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو انشاءاللہ یہ پروگرام ضرور اچھا لگے گا۔ دوسری بات میں یہ کہہ دوں کہ آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو، اسکرین کے سامنے جو نمبر یا ڈسکرپشن میں بھی نمبر آ رہا ہے آپ اس پہ کال کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں، میسج کر کے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ میسج اس طرح کے کمنٹ آپ کریں گے تو وہ میسج میں ہمارے پاس آ جائے گا اور اس کا جواب انشاءاللہ ہم دے دیں گے۔ سر کیسا روزہ گزر رہا ہے؟ ماشاءاللہ ٹھیک ہے۔ آج کا 5واں، یہ 5واں چھٹا ہے آپ کا؟ 5 روزے اچھا اچھا، میں نے کہا شاید آپ وہ پاکستان میں ہے۔ اچھا اچھا تو چلیے سر آج جو پہلے شروع کرتے ہیں پروگرام تو سجدہ سہو سے، جی کہ بعض لوگوں کو یہ نہیں نالج اتنا زیادہ ہوتا کہ سجدہ سہو ہم کیسے کریں، کس رکعت چھوٹ جائے تو کریں برابر ہو جائے گی، کوئی چیز بھول جائیں تو کریں، کون سی غلطی ہوگی سنتوں میں اور فرض نماز میں، تو یہ ذرا سا جو بتا دیں سجدہ سہو کس طرح ہو اور کیسے کیسے لازم آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سردار صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مومن اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جو بھی عمل وہ کر رہا ہے اس کے بارے میں اس کو پورا علم ہونا چاہیے۔ جی جی، اور نبی علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی ہے کہ روزمرہ کے جتنے مسائل درپیش ہے ہمیں اس کے بارے میں کم از کم ہم سب کو باخبر اور ان کا علم ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے ان کا۔ تو نماز چونکہ ایک اہم عبادت بھی ہے اور ایک اہم رکن ہے اسلام کا، جی تو اس کے بارے میں تو کم از کم ہمیں پورا علم اور اس کا ادراک ہونا چاہیے کہ جس عبادت کی طرف میں جا رہا ہوں اس کے بارے میں اللہ کے رسول کی کیا تعلیمات ہے، کیا احکام ہے، مجھے کس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے۔ اور وہ عبادت مکمل ہونی چاہیے۔ مکمل بھی تب ہوتی ہے اور خشوع خضوع جسے ہم کہتے ہیں وہ تب ہوگی جب اس کے بارے میں ان کو مسائل کا علم ہوگا۔ جی، سجدہ سہو جب نماز کے اندر مشروع ہوا اس کی وجہ یہ کہ انسان چونکہ غلطی کا پتلا ہے اور انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، نسیان اور بھول چوک ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے یہ ایک راستہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ آپ اس ذریعے سے اپنی نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ جو غلطی ہو گئی ہے جو غلطی ہو گئی ہے، اب وہ کون سی غلطی ہے اس سے پہلے یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، مطلق کوئی بھی نماز ہو، چاہے نفل ہو، فرض ہو، سنت ہو، کوئی بھی ہو، مطلق نماز جب ہم پڑھتے ہیں اور جب ہم نماز میں داخل ہو اس کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے کہ اس نماز کے فرائض کیا ہے، اس کے واجبات کیا ہے، اس کے سنن کیا ہے، اس میں مستحب کیا ہے۔ جب ہمیں یہ علم ہوگا تو پھر جہاں جو غلطی ہم سے ہوگی ہمیں ادراک ہوگا کہ یہاں ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب جہاں تک سجدہ سہو کا تعلق ہے تو وہ نماز کے اندر جو واجبات ہے، جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر جو چیزیں ہمارے لیے واجب ہے اس کا ادا کرنا ضروری ہے، وہ اگر ہم سے چھوٹ جائے تو اس پر پھر شریعت کہتا ہے کہ آپ نماز توڑے نہیں یا اعادہ بھی نہ کرے، بلکہ وہی نماز کے آخر میں آپ 2 سجدے کر دے، 2 سجدے ادا کرنے کے بعد آپ کی وہ نماز درست ہو جائے گی۔ آخر میں یا آخر میں جب یہ تحیات پڑھتے ہیں، نماز کے آخر میں، نماز کے آخر کی بات کر رہا ہوں کہ نماز جب آپ ختم کر رہے ہیں نا، سلام پھیر رہے ہیں، اس وقت وہ 2 سجدے کرنے ہوتے ہیں نا۔ جی، اب اس کا طریقہ کیا ہے اور مثال سے میں نماز میں واجب بتا دینا تاکہ جو واجب چھوٹ جائے۔ وہی بتاتا ہوں، مثال کے طور پر نماز جب ہم پڑھتے ہیں، مثال 3 یا 4 رکعت والی نماز ہے، اس کے درمیان میں ایک قاعدہ ہم کرتے ہیں، جو بیٹھتے ہیں درمیان اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ جو ہم بیٹھتے ہیں درمیان یعنی جس کو ہم پہلا قاعدہ کہتے ہیں، ایک پہلا ایک دوسرا آخری ہے، یہ جو پہلا قاعدہ ہے یہ واجب ہے نماز میں، ٹھیک ہے، اس کا ادا کرنا واجب ہے۔ اب ایک آدمی ہے وہ بھول گیا اور وہ تیسری رکعت کے لیے اوپر اٹھ گیا اور وہ قاعدہ اس سے رہ گیا، لیکن جب وہ اوپر کھڑا ہو گیا
تو پہلے یہ مسئلہ سمجھے. اب کڑے کڑے اگر اس کو یاد آ گیا, اس دوران یاد آ جائے, تو اس کو حکم یہ ہے کہ واپس بیٹھ جائے. بیٹھ جائے. اچھا, کڑا نہیں ہوا ہے آپ نے بات یہی لیکن کڑے کڑے اوپر جا رہے ہیں. اچھا, کھڑا نہیں ہوا ابھی پورا؟ ابھی نہیں ہوا. اچھا ہاں, میں وہی سوال کر رہا تھا. اب یہ اوپر جا رہے اور اس کو یاد آ گیا کہ جی میں یہ بیٹھنا تھا, قاعدہ بھول گیا ہوں, تو واپس بیٹھ جائے, قاعدہ کرے. باقی جو ہے تو اگر پورا کھڑا ہو گیا, ہاتھ باندھ لیے اور سورۃ فاتحہ شروع کر لی, پھر یہ اس طرح وہ اپنی نماز مکمل کر کے کوئی سجدہ سہو نہ کرے. لیکن اگر وہ اوپر سیدھا کھڑا ہو جائے, وہ اوپر چلا گیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا, پھر یاد آ گیا کہ جی میں تو قاعدہ بھول گیا ہوں, تو پھر وہ نیچے نہ جائے, بیٹھنا نہیں, پھر نہ بیٹھے, پھر اپنی وہ رکعت پوری کر لے. اگر 4 رکعت ہے تو اس کے بعد والی رکعت بھی پوری کر لے, اور جب آخر کے قاعدہ کر کے اس میں جب سلام پھر, اور سلام جب کب پھیرے کہ جب آپ التحیات پڑھ لے, التحیات ختم کرے, درود سے پہلے آپ ایک طرف سلام پھیر لے, ایک سلام ہے, اور اس سلام کے ساتھ آپ 2 سجدے کریں. بعض لوگ یہ غلط فہمی کے شکار ہوتے وہ ایک سجدہ کرتے ہیں, 2 سجدے کریں جیسے ہم نماز کے سجدے کرتے ہیں, اس کے بعد واپس بیٹھ کے اپنی نماز پوری کر لے, سلام پھیر لے. یہ طریقہ ہے. اچھا, سنتوں اور فرضوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ بعض دفعہ یہ سنت میں ہم کوئی ایک رکعت ہی بھول گئے, تو اس کا سجدہ سہو ہو سکتا ہے, کیونکہ فرض میں میرا علم جہاں تک ہے کہ فرض میں تو نہیں ہو سکتا, رکعت بھول گئے تو سجدہ سہو نہیں ہوگا, وہ آپ کو رکعت پڑھنی پڑے گی. لیکن اگر سنت میں اگر آپ بھول گئے تو آپ سجدہ سہو کر کے اس کو برابر کر سکتے ہیں. یہ غلط ہے. اچھا, نماز مطلق نماز جو ہے نا اس کا حکم ہے. اب سنت فرض واجب کا اس میں کوئی تقسیم نہیں ہے. نہیں, سنت اور فرض برابر تو نہیں ہے نا. نہیں, وہ اس لحاظ سے تو برابر نہیں ہے, لیکن نفس صلاۃ کے لحاظ سے تو برابر ہے. نفل بھی نماز ہے, سنت بھی نماز ہے, فرض بھی نماز ہے, واجب بھی نماز ہے. نماز کی حیثیت سے تو سب برابر ہے, البتہ اپنے درجے میں کہ سنت کا فرض کا اس کا پھر الگ ہے, سارے فرض وہ فرق ہے. لیکن نفس نماز کے لحاظ سے یہ برابر ہے. مطلب ایک آدمی نماز میں داخل ہو گیا, اب وہ جب داخل ہو گیا وہ نماز ہے. اب نماز کے جو فرض کے اندر اس کے لیے احکام ہیں وہی نفل میں بھی ہے, وہی احکام اس کے لیے سنت میں بھی ہے. میں ایک رکعت کا پوچھا ہے کہ اگر ایک رکعت آپ بھول جائیں وہی احکام واجب میں بھی ہے. اب مثال کے طور پر میں اس لیے کہا شروع میں کہ ہمیں نماز کے مسائل کا جاننا ضروری ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمجھ لیں کہ ضابطہ اور قاعدہ یہ ہے. میں نے کہا پہلے کہ جب آپ سے واجب چھوٹ جائے نا, نماز کے اندر جو واجب ہے اس پر آپ سجدہ سہو کر سکتے ہیں, اس کے لیے سجدہ سہو ہے, اس کے بغیر آپ کی نماز خراب ہو جائے گی. اب ایک ہے واجب, ایک ہے فرض, پہلے درجہ فرض کا ہے, اور نماز کے اندر فرض مثال کے طور پر رکوع جو ہے یہ نماز کے اندر فرض ہے, اس کا ادا کرنا. اگر اس کو ادا نہیں کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. اب ایک آدمی ہے, ان سے اگر رکوع چھوٹ جائے نماز کے اندر, اب وہ سیدھے سجدے میں چلا گیا, بھول گیا, سجدے میں جب گیا اور اس کو یاد آیا جی میں نے تو رکوع نہیں کیا ہے, اب وہ ذہن میں یہ سوچ لے کہ چلو جی آخر میں سجدہ سہو کر لوں تو میرا کام ہو جائے گا. نماز نہیں, فرض کے چھوٹنے پر کوئی اس کا نعم البدل نہیں ہے. اگر اس کو یاد آ جائے وہ وہیں پر نماز ختم کر دے اور نئے سرے سے نماز کا اعادہ کر لے, نئی نیت کر کے نئی نماز پڑھ لے. اچھا, کہ فرض چھوٹنے پر وہ سجدہ سہو سے ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح پھر نیچے درجے میں آ جائے, درمیان تو واجب ہے وہ تو میں نے بتا دیا, اس پر سجدہ سہو ہے. اب نیچے سنت ہے, نماز کے اندر سنت پڑھنا ہے. مثال کے طور پر یہ جو پڑھتے ہیں ہم ثنا پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایک آدمی نے ثنا نہیں پڑھی اور بعد میں کہتے یار اب میں نے نہیں پڑھی, اب میں سجدہ سہو کروں نہ کروں, کیا کروں, نماز ہوگی نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر اس کو ان چیزوں کا علم ہوگا نا تو وہ غلطی نہیں کرے گی, تو اس پر کوئی سجدہ سہو نہیں ہے, کوئی نماز نہ توڑے, اس پر بعد میں استغفار کر لے, وہ نماز اس کی درست ہو جائے گی, نماز میں کوئی نقص نہیں آئے گا. اچھا جی, اگلا یہ سجدہ سہو کا طریقہ ہے. شارٹ میں کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی روشنی ہم ڈالتے جائیں سارے اس پہ. ایک مسئلہ جو میرے ذہن میں ہے جہاں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں یا لوگ سمجھنا چاہیں گے اس میں, کہ ایک آدمی ہے وہ مسبوق ہے. مسبوق مطلب یہ ہے کہ اس کی 1 رکعت یا 2 رہ گئی ہے اور امام کے ساتھ شامل ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام سلام پھیرتا ہے اس کو کھڑا ہونا پڑتا ہے, کھڑا ہوتا ہے بالکل اپنی رکعت کے لیے, تو وہ اکثر غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں. اب نماز کو امام صاحب کیا غلط فہمی کا شکار غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ نماز امام صاحب کو اب سجدہ سہو لاحق ہو گیا ہے, اس نے سجدہ سہو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو مسبوق آیا ہے اس نے تو سلام نہیں پھیرنا ہے نا, اس نے بیٹھنا ہے, سلام ایک طرف پھیر لیا, یہ بڑی زبردست بات ہے, بڑی زبردست بات. اور دوسری طرف جب سلام پھیرے اس کو اٹھنا ہوتا ہے, یہ اس غلطی کر گیا یہ, ٹھیک ہے.
اب یہ غلطی کر جائے بیچارہ کہ امام کے ساتھ انہوں نے بھی سلام پھیر دیا، ٹھیک ہے، اب یہ کیا کرے؟ یہ کہ یا نماز وہی ختم کرے، نئے پڑھے؟ نہیں، اس کے طریقہ یہ ہے کہ اگر اس نے امام کے ساتھ اپنا رخ پھیر لیا ہے لیکن الفاظ ادا نہیں کیے، اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو الفاظ ہے وہ نہیں، صرف اس نے سر پھیر دیا اور اس کو یاد آ گیا، تو بس سیدھے یہ اپنے اوپر کھڑا ہو جائے، اس کی نماز پر کوئی اثر اور اگر الفاظ بھی ادا اور کر اگر الفاظ انہوں نے ادا کر دیے کہ السلام، اور پھر یاد آ گیا کہ یار میرا تو رکعت ہے، میں تو مسبوق ہوں، تو پھر یہ کھڑا ہو جائے اوپر، اچھا پھر بھی کھڑا ہو جائے، پھر بھی کھڑا ہو چھوٹ ہے جائے، نا، نماز چھوٹ ہے، ختم نہ کرے، نماز ختم یہ نہ کرے، آسانی کے لیے ہے نا، ہاں تو پھر بھی کھڑا ہو جائے لیکن آخر میں پھر سجدہ سہوا کرنا پڑے گا اس کو، خود ایک یا دو رکعت جو پوری کر لے، آخر میں پھر اپنا سجدہ سہوا کر لے، یہ اس کا طریقہ ہے جو بعد میں شامل ہو جاتے ہیں اور یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ اچھا، ہم جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مسجد میں جماعت ہو رہی ہوتی ہے تو امام صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یار آپ رکوع میں جاتے وقت یا نیچے سجدے میں جاتے وقت کپڑوں کو نہ اوپر کریں۔ جی ہاں، بعض لوگ ہوتے ہیں سلوار بھی اس طرح سے کرتے ہیں، کوئی ایسا کوئی کرتے ہیں، اور ٹوپی گر گئی، ٹوپی کو اٹھا لیا، یہ نظیر بالکل عام فہم سی یہ باتیں ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی جو نماز ہے، بلکہ ہماری جو نماز ہے وہ صحیح طریقے سے ادا ہو، کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتی، میرے سمیت، تو یہ اس پروگرام سے ہمیں یہ بھی ہے کہ وہ باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ اچھا، تو امام صاحب یہ کہتے ہوتے ہیں جی کپڑوں کو نہ کریں، اس طرح نہ کریں، ٹوپی گر جائے یہ نہ اٹھا کے رکھیں، تو یہ تھوڑا سا اس پہ بھی بتا دیں۔ اس کا مسئلہ یہ ہے نا کہ نماز کے اندر ایک ہوتا ہے عمل کثیر اور ایک ہوتا ہے عمل قلیل، ایک چھوٹا عمل کرنا اور ایک بڑا عمل کرنا خلاف نماز، تو اس میں عمل کثیر سے تو نماز آپ کی فاسد ہو جاتی ہے، اور عمل کثیر جو قلیل جو ہے چھوٹا عمل، ان سے آپ کی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ چھوٹا عمل اور بڑا عمل ذرا یہ وہ بھی میں بتا اب بتا شارٹ مثال سے سمجھاتا ہوں آپ کو۔ اب ایک آدمی ہے، جیسے آپ نے کہا کپڑے ٹھیک کر رہے ہیں، یہ کپڑے ٹھیک کرنا وغیرہ یا یہ مکروہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ نماز سے پہلے اپنے آپ کو فٹ کریں، آپ کے بٹن ہیں، آپ کا رومال ہے، آپ کی ٹوپی ہے، سلوار ٹخنوں سے اوپر کرنی ٹخنوں ہے، سے وہ اوپر کریں، جو بھی ہے وہ پہلے آپ کو تیار کریں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ جب نماز میں داخل ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے کینچے ادھر سے، وہ پھر آپ کی نماز میں فرق آئے گا۔ تو عمل کثیر اور عمل قلیل جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک جیسے میرے پاس ٹوپی ہے، ٹھیک ہے، اب میں سجدے میں گیا اور یہ ٹوپی گر گئی، ٹھیک ہے، تو میں ایک ہاتھ سے اس ٹوپی کو اپنے سر پہ رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو ایک ہاتھ چلانا عمل قلیل کہا گیا ہے کہ ایک ہاتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اچھا، اور دونوں ہاتھ استعمال کریں گے یہ عمل کثیر، اس کی اجازت نماز میں نہیں ہے کہ دونوں ہاتھوں سے۔ اب ایک دوسری ٹوپی ہوتی ہے وہ جالی ٹائپ کی چوٹی، وہ ایک ہاتھ سے، دونوں ہاتھوں سے لگتی ہے، ہاں دونوں ہاتھوں سے، تو اس کو آپ پھر نہیں کر سکتے، اس لیے دونوں ہاتھ استعمال یا منہ پہ خارش کہیں آ گئی، کوئی بعض خارش ایسی ہو جاتی ہے ناقابل برداشت ہو جاتی ہے، کھجلی آ جائے، وہ کر سکتے ہیں آپ اس طرح، لیکن بار بار معمول نہیں بنانا چاہیے۔ نماز کے جو خشوع اور خضوع ہے نا اس کے تو اس کو ٹھیک بنانا چاہیے۔ اچھا تو مولانا اس لیے یہ عمل کثیر اور عمل قلیل کا تھوڑا خیال رکھنا چاہیے۔ باقی ایسی وہ یا پگڑی ہے آپ سے گر گئی تو وہ بھی ایک ہاتھ سے آپ رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرا بندہ کوئی آ کے آپ کے سر پہ ٹوپی رکھ سکتا ہے، گر جائے، اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو دوسرا بندہ آ کے ٹوپی رکھ سکتا ہے، وہ داخل ہو سکتا ہے آپ کی نماز میں؟ نہیں رکھنا چاہیے، اس نہیں لیے رکھنا چاہیے کہ وہ اس کی توجہ اس طرف جائے گی نا، پھر جائے گی، ٹھیک ہے۔ نماز میں سب سے اعلیٰ چیز جو ہے توجہ اللہ ہے، تو اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ اس کی ٹوپی گرنے سے اس کی نماز پر فرق نہیں آتا، یعنی اگر سر پہ ٹوپی نہیں ہے تو ٹھیک ہے نماز تو ہو جاتی ہے۔ اچھا جی، ہم بہت عرصہ پہلے ہم جب سنتے ہوتے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ مسجد میں میوزک بجے گا، ڈھولکیاں بجیں گی، تو ہم اس وقت کہتے چھوٹے ہوتے ہم کہتے یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کون بندہ یا وہ ڈھول بجانے والے میراثی ہم جن کو کہتے ہیں کہ جو بھی ہے، وہ مسجد میں آ کے وہ کیسے ڈھول بجائے گا، وہ کیسے وہ توتنی سی بجائے گا یا شہنائی بجائے گا، آپ نے دیکھے ہوں گے بعض جگہوں پر ہوتا ہے، وہ کیسے کریں گے؟ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں، مجھے اکثر وہ جب جماعت میں ہوتے ہیں تو کسی کا موبائل بج جاتا ہے، اس پہ وہ میوزک لگا ہوتا ہے، کوئی گانا لگا ہوتا ہے رنگ ٹون کے حساب سے، تو اس وقت بڑی انسان کا ظاہر ہے ذہن بھی ہو جاتا ہے، پھر وہ نشانی یعنی جب بڑے بزرگ وہ کہتے ہوتے تھے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، تو وہ ہمیں اس وقت یاد آتا تھا، اچھا وہ یہ بات کہتے تھے کہ مسجد میں میوزک بجے گا، تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ اگر اب ظاہر انسان بھول بھی جاتا ہے،
لیکن آپ اس پہ ایک رنگ ٹون لگا دیں تو وہ جیسا پرانے فون ہوتے تھے ان کی ایک بیل بجتی تھی، وہ میوزک میں شامل میرے خیال میں نہیں ہوتا نا. خلاف ادب تو وہ بھی ہے، خلاف ادب لیکن ہو جائے، لیکن رنگ گانا تو نہ ہو، گانا تو نہ ہو نا. اچھا دوسرا بات یہ کہ نماز کے ساتھ ہی آ جائیں کہ وہی کل والا اس میں سبجیکٹ ذرا سا آ جاتا ہے کہ دین ایک اور باتیں مختلف ہیں. تو جب وطر کے متعلق بتائیں کہ وطر کوئی کہتا ہے جی کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیریں پھر ایک سنگل پڑھیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وطر اس طرح سے پڑھا تھا. کوئی کہتا ہے جی پہلا قاعدہ جس طرح ہو کے اٹھ کے مغرب کی طرح جس طرح ہم فرض پڑھتے ہیں اس طرح سے وطر نہیں ہوتے. اس میں تھوڑے سا آپ بتا دیں. یہ تو میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس پر آپ کو اعتماد ہے، ٹھیک ہے، اس اعتماد کے پیچھے آپ کو جانا چاہیے. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ جی 1 رکعت الگ پڑھے 2 رکعتیں الگ پڑھے اور مختلف ہوتے ہیں، کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. ہم جو پڑھتے ہیں اور جو یعنی مستند اور معتبر طریقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ 3 رکعت اکٹھے پڑھیں، بیچ میں قاعدہ کریں، 2 کے بعد 2 رکعت کے بعد جس طرح ہم کرتے ہیں پڑھتے ہیں، قاعدہ کر کے تیسری رکعت کے لیے اٹھیں. تیسری رکعت جب آپ پڑھ لیں اس کے آخر میں قرات کے بعد پھر آپ اپنا دعائے قنوت پڑھ لیں اور دعائے قنوت پڑھنے کے بعد پھر رکوع سجود کر کے اپنی نماز. دعائے قنوت مختلف کیوں ہیں؟ مختلف تو کوئی نہیں ہے کہ دعائے قنوت ہے. نہیں ہم اور پڑھتے ہیں اور میں اس دن ایک جگہ پہ دیکھ رہا تھا بعض، وہ ایک ہے ہاں میں نام نہیں لیتا چلے وہ والا کہتے ہیں. اچھا لیکن انہوں نے دعائے قنوت کہا تھا، یہ دعائے قنوت نماز میں پڑھتے ہیں نا. نہیں یہ دعا ہے نا، یہ جو دعائے قنوت ہے نا یہ دعا ہے. حالانکہ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ہے کہ جب حنفی یہ دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو میں ان پہ حیران ہوتا ہوں کتنے بڑے بڑے یہ دعوے بیچ میں یہ کر رہے ہوتے ہیں. کس طرح دعوے؟ یہ دعائے قنوت میں دعائے قنوت تو دعا ہی ہے نا. دعا میں کہ اللہم انا نستعینک و نستغفرک، ہم معافی مانگتے ہیں، یہ مطلب آپ سے مدد مانگتے ہیں. یہ دعائے قنوت کہاں سے آئی تھی ویسے؟ اس کا کیسے یہ آئی ہے؟ کس نے سنت ہے کیا ہے کہ یا کس نے بتایا یہ دعائے قنوت یہی والی دعا ہے؟ یہ نبی علیہ السلام نے بتایا، یہی دعا نے بتایا. نہیں دعا تو میں نے کہی دعا ہے نا. اب دعا آپ کا مختلف ہو سکتے ہیں، نہیں یہی والی دعا اس وقت بھی بتائی گئی ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں. میرے سنیں نا، اب نماز کے اندر جو آخر میں دعا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی دعا پڑھ لیں، وہ ڈیفرنٹ بھی ہو سکتی ہے، مختلف دعائیں. اسی طرح یہ ہے اچھا کہ آپ دعا ہے نا، دعا مختلف. ہاں یہ شرط ہے کہ دعا آپ کا ذاتی نہ ہو، دعا جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت ہو. جیسے نماز والی دعا قرآن اور قرآن کی یعنی دعائیں جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، وہ پڑھ سکتے ہیں. حدیث کی کوئی مستند دعا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ نہیں کہ اپنی زبانی دعائیں جو ہم کرتے ہیں نا کہ اتنے پیسے دے دو ہمیں یا اس طرح کرو. وہ تو نماز میں تو ایک بات کہہ رہا ہوں نا کہ اب دعا جو پیسوں کا نہیں، میں ایک بات کہہ رہا ہوں، چندہ ذہن میں آ سکتا ہے تو پیسے نہیں، چندہ ذہن میں آ سکتا ہے. دیکھو یہ بھی میں ایک شغلی بات بتاؤں نا، شغلی بات بتاؤں. آپ لوگ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اس کو مولوی چندہ کہتے ہیں. جی جی اس پیسے کو، یہ پیسہ یہ کرنسی جو ہے نا بڑے عجیب چیز ہے. جب مسجد میں کرے تو اس کو چندے کا نام دیتے ہیں. یہ کل ہم ایک جگہ گئے تھے تو ایک ٹرسٹ افطاری شفتاری کراتے ہیں نا، ادھر اس کو پاس جائے تو اس کو ریلیف فنڈ کہتے ہیں. اس نے ریلیف فنڈ نام رکھا ہے اس کا. اچھا ٹھیک ہے. اور یہی چیز جب ڈاکٹر کے پاس جائے تو اس نے اس کا نام فیس رکھا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور یہی چیز جب ایک سرکاری ملازم کے پاس جائے تو انہوں نے اس کا نام سیلری رکھا، سیلری رکھا، تنخواہ رکھا ہوا ہے. اور یہی چیز جب پروڈیوسر صاحب کے پاس آئے تو اس نے کیا نام رکھا ہے؟ آپ بتائیں نا. نہیں آپ وہ نہیں بتاؤں گا، ہم تو کچھ نہیں کہتے. تو بہرحال یہ تو اس طرح کی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے. البتہ قرآن و حدیث کی دعائیں ہیں وہ مختلف. چلے جی اگلی ذرا بات پہ آ جائیں کہ اپنا میں اکثر مساجد میں جاتا ہوں. حسین بٹ کے ایک مسجد میں گیا، وہاں سے میں نے ٹھیک بھی کی جی یہ چیز. تو انہوں نے کہا یار اس پہ تو ہم نے دھیان ہی نہیں کبھی دیا. اور تقریباً 99% مساجد میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ ظاہر ساؤنڈ سسٹم تو لگا ہوا ہے ہر مسجد میں، اذان وغیرہ کے لیے بالکل ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے بالکل. تو اس میں قرات بھی ہوتی ہے بالکل. ایک مسجد میں تھا تو کافی دنوں سے میں سن رہا تھا. میں نے کہا یار یہ میں جا کے امام صاحب کو بولوں گا کیونکہ میں آڈیو کا یہاں بھی آڈیو ساری میں کر رہا ہوں، تھوڑے بہت مجھے نالج ہے. تو میں نے مولوی صاحب کو جا کے پوچھا، میں نے کہا جی اللہ اکبر تو ہم نے سنا ہوا ہے، یہ ہے
یہ اللہ اکبر بر 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 یہ کیا ہے؟ یہ مجھے سمجھ نہیں ہے، یہ کہاں پہ ہے؟ اس طرح سے اور بہت سی آیتیں ہیں جس میں کٹ آ جاتا ہے نا، تو وہ کہیں ان کے مکسر میں جو آڈیو مشین ہے اس میں ریپیٹ وہ لگاتے ہیں کہ بڑا وہ جائے کہ وہ ریپیٹ ہو جاتا ہے۔ قرآن کا مطلب آپ مجھ سے زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ چینج ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے، وہ الفاظ ہے ہی نہیں ہے نا جو وہ وہاں پہ یعنی ادا ہو رہے ہیں۔ تو میں نے امام صاحب نے کہا جی یہ سب نے کہا ہاں یار یہ تو بڑی زبردست بات آپ نے کہی، آپ کو سمجھ ہے تو آپ ٹھیک، میں جی بالکل مجھے ہے سمجھ، میں نے پھر اس کو ریوارڈ کو تو اس کو ٹھیک کیا۔ تو میرے اس سوال سے کہنے سے یہ مطلب ہے کہ جو جن مساجد میں بھی اس طرح سے ہو رہا ہے وہ اس کو اپنا ریپیٹ والا جو بٹن ہے اس کو بند کر دیں، ریورب والا جو بٹن ہے اس کو بے شک رکھیں۔ ایکو ٹھیک ہے ایک طرح سے ہو، لیکن بار بار وغیرہ کرتے ہیں اس کے لیے لوگ لگاتے ہیں، باقی عام نماز پڑھانا ہے، کوئی بیان کرنا ہے، بیان کے لیے بھی نہیں ہوتا، حالانکہ بعضوں نے بیان کے میں بھی ایکو رکھی ہوئی ہوتی ہے، ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت نہیں آپ نے سمجھانا ہوتا ہے، جتنی صاف بات جائے اتنی زیادہ جی۔ اور خاص طور پہ قرات جب ہو رہی ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، آپ کی بھی مسجد ہے شاید پتہ نہیں ہے کہ بالکل، نہیں، ہم نے سب بند کر دیا ہوا ہے اس میں، صحیح ہے، صرف آواز جائیں آگے تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے۔ سمپل سادی آواز جائے۔ جہاں کوئی نعت وغیرہ پڑھتے اس کے لیے لگاتے ہیں نا آواز کے اندر اس سر پیدا کرنے کے لیے، تو چلو ادھر اگر کرتے ہیں وہ الگ، لیکن جہاں نماز پڑھانا ہے یا کوئی تقریر وغیرہ کرنا ہے، واعظ و نصیحت، اس میں تو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہے نا۔ یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی ہے کہ زیادہ تر مساجد میں وہ بند لگا کر دینا چاہیے کہ بار بار وہ اللہ اکبر کہے اور بار پیچھے پڑھتا رہتا ہے اسپیکر کے، وہ ریپیٹ ہوتا ہے تو مطلب بھی چینج ہو جاتا ہے نا، اس کا قرات میں خلل آ جاتا ہے، ڈسٹربنگ بھی ہوتی ہے، پیچھے ڈسٹربنگ بھی، الفاظ غلط، قرآن کا الفاظ غلط ہو جاتا ہے تو اس میں۔ اچھا یہ تھوڑا سا آج یہ 3-4 مسئلے تھے، اور تھوڑا سا کرنٹ افیئر میں اگر ہم آ جائیں کہ ابھی دیکھیں جیسے امریکہ نے ساری اپنی فوجیں وغیرہ وہ سب کچھ ایران کے بارڈرز پہ آ کے کھڑا کر دیا ہے، اور ایران پہ حملہ کرنے کی وہ سوچ رہا ہے، بس سوچ کیا رہا ہے بلکہ اس کا پورا ارادہ ہے، پوری قوت کے ساتھ وہ ایران پہ حملہ کرنے جا رہا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایران بالکل اکیلا کھڑا ہے، جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں وہ سب دوسری طرف ہیں، اور زیادہ تر اس میں وہ اسرائیل کے ساتھ آگے ہیں امن بورڈ میں، جو انہوں نے امن بورڈ آپ کو پتہ ہوگا انہوں نے بنایا ہے۔ اس میں کیا ہے کہ حماس کو ہم نے اسلحے سے پاک کرنا ہے، اسلحے سے، یہ ذرا اسرائیل کی فوج کے ساتھ مل کے پھر کرنا ہے نا، وہ تو مسلمان کے خلاف ہوگا۔ تو اس میں آپ کے علماء اکرام یا مولانا فضل الرحمان صاحب کو میں نے سنا ہے انہوں نے اس کی بھرپور مخالفت کی ہے، بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی فوج بھی نہیں بھیجنے دیں گے۔ اچھا پھر جماعت اسلامی کے ہیں حافظ نعیم الرحمان صاحب، ان کا بھی بیان میں نے سنا ہے، لیکن اور اس طرح سے آواز نہیں اٹھ رہی جس طرح سے اچھی آواز ایک اٹھنی چاہیے کہ جو اسلامی دنیا ہے، اسلامی ممالک ہیں وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوں۔ سردار صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل سطح کی گیمز ہے اس طرح، یہ جو ہم نیچے طبقے کے لوگ ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ نعیم الرحمان صاحب نے کہا یا فضل الرحمان صاحب نے یا دیگر علماء یا غیر علماء لوگ اس پر بات کر رہے ہو، ان کا جتنا طاقت ہے، جتنی بس ہے اتنی بات کر سکیں گے۔ یہ کام اصل ہوتا ہے ریاستوں کا، جو سربراہان ہوتے ہیں اسلامی جتنے ممالک ہیں ان کے سربراہان کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ یار ہم ایک اسلامی دنیا جو ہے یا مسلم امہ جو ہے، ہم ایک طرف ہے اور ایک امریکہ دوسری طرف ہے، اور جہاں دیکھے اسلامی ممالک وہیں پر یہ سب کچھ ظلم ہو رہا ہے۔ آپ نے انگلینڈ کے اندر نہیں دیکھا ہوگا، ہر طرف مسلمانوں پہ ہی مظالم ہو رہا ہے۔ تو یہ ان کو سوچنا چاہیے کہ بیٹھ کر سوچیں کہ بھئی یہ کب تک آخر ہوگا، لیکن بات پھر وہی ہے کہ ہمارے جتنے بھی سربراہان ہیں اسلامی، ان کے اندر مفاد اور لالچ آ گیا ہے، اور امریکہ سب کو لالچ دیتا ہے اور اپنے کام نکلواتا ہے۔ چلے ہم اپنے ملک کو دیکھتے ہیں نا جی، تو کہ دیکھو پیچھے افغانستان دیکھے، اس پر جب حملہ ہوا تھا 2000 میں، تو وہ بھی تو اکیلا تھا نا، ان کا بھی کسی نے ساتھ نہیں دیا، حالانکہ یہی اسلامی ممالک موجود تھے، ان کو چاہیے تھا نا، لیکن نہیں کیا۔ آج ایران ہے، کل کسی اور کا نمبر ہوگا، پرسوں کسی اور کا، پھر تو نمبر آتا جائے گا اگر یہ نہیں بولے تو۔ کبھی اللہ نے فرمایا، دوست نہیں ہے کسی، اللہ نے فرمایا مسلمان کے دوست نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، لیکن مسلمان کے دوست کبھی بھی نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے، اور تم بھی اس کو دوست نہ بناؤ، اللہ نے روکا ہے۔ لیکن بہرحال اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھ دے ہمارے جتنے بھی اسلامی حکمران ہیں، تاکہ وہ ان چیزوں پر غور کرے اور ان کو سامنے رکھ کر کوئی قدم اٹھائے، نہیں تو ان نمبر وار اس طرح چلے گا یہ سلسلہ۔ تو کم سے کم ہم اپنے ملک میں تو اس کا احتجاج وغیرہ کر سکتے ہیں نا جی، کہ ہمارا ملک جو اس میں نہیں ہونا چاہیے، فلسطین کے لیے اٹھانا چاہیے، جہاں جہاں ظلم ہو، نہیں امن بورڈ میں جو چلے گئے ہیں
اور وہ ہمارے وزیر صاحب نے فائل بھی اس طرح اٹھا کے دکھائی ہے کہ بھائی میں نے دستخط کر دیا ہے. وہ جو ٹرمپ صاحب ہے وہ تو پہلے 7 جہاز انڈیا کے گرائے تھے ہم نے, ابھی اس نے تعریف میں نا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائیں گے, وہ 11 جہاز کر دیے ہیں کہ بھئی آپ نے 11 جہاز گرائے ہیں. بہرحال جی بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں بڑی کمزوری کیونکہ دیکھیں نا اگر پیچھے سارے مقتدی کھڑے ہیں, امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, اگر امام صاحب غلط پڑھا رہے ہیں تو پیچھے مقتدیوں کا کام ہے نا بولنا کہ بھئی یہ غلط ہے. تو اسی طرح پوری پاکستانی عوام کو جو ہمارے لیڈرز ہیں آواز اٹھانا چاہیے, جو غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے. چلیں جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا کیونکہ آگے اب نماز کا ٹائم آنے والا ہے. تو انشاءاللہ جی کل اسی پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.